السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ حکیم ممتاز مغل اور آج کی یہ ویڈیو چہرے کی خوش نمائی کے متعلق ہے۔ دوستو، محاسوں کی بیماری جلدی بیماریوں میں سب سے عام ہے۔ اس سے نہ صرف شکل بدنما دکھائی دینے لگتی ہے بلکہ شدید الجھن رہتی ہے۔ عموماً یہ بلوغت کی عمر میں نمودار ہوتے ہیں جو ایک خاص عمر کے حصے میں ہوتے ہیں اور خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ زمانہ بلوغت میں جلد اور بالوں کی سرگرمی بڑھ جاتی ہے اور قدرتی طور پر غدود میں تیزی کے ساتھ تغیرات نمودار ہوتے ہیں۔ ان محاسوں کا ایک سبب غذا کا ٹھیک طور پر نہ ہضم ہونا اور قبض بھی ہے۔ محاسے ایک قسم کے دانے پھنسی ہیں جو پیشانی، رخسار اور جسم کے مختلف مقامات پر ہوتے ہیں۔ عموماً 30 سال کی عمر کے بعد کم نمودار ہوتے ہیں، لیکن اگر 30 سال کے بعد بھی ظاہر ہوں تو پھر عموماً ان کا سبب آیوڈائڈ اور برومائڈ کے مرکبات کا استعمال ہوا کرتا ہے۔ محاسے جب صاف ہوتے ہیں تب بھی ان کے نشانات کچھ عرصہ تک باقی رہ جاتے ہیں جو صورت کو بدنما بنا دیتے ہیں۔ جب ان کے کالے دانوں میں سوزش ہوتی ہے تو یہ پک جاتے ہیں اور دانے سے زرد رنگ کا مادہ نکل آتا ہے۔ کبھی کبھی یہ پھوڑے اور پھنسیوں کی شکل بھی اختیار کر لیتے ہیں۔ محاسے کی جلد کی باہر والی تہہ کی غیر طبیعی نشومان سے بنتا ہے۔ یہ تہہ پسینے کی گلٹی پر سیاہ داغ کی طرح ابھری ہوتی ہے۔ وہ ذرہ مادہ جسے دبا کر نکالا جاتا ہے کیل اور جو اس سیاہ دھبے کے نیچے پایا جاتا ہے محاسے کا جزء نہیں ہوتا بلکہ چربی ہوتی ہے جس کا اخراج محاسے کی پیدائش کی وجہ سے رک جاتا ہے۔ اگر کالے دھبے میں سوزش پیدا ہو جائے یا غذا اچھی نہ ہو یا وٹامنز اور معدنی اجزاء کی کمی ہو تو یہ دانہ بڑھ کر پھوڑے پھنسی کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور اس کا نشان مستقل طور پر رہتا ہے۔ جن لوگوں کو محاسے نکلتے ہیں عموماً ان کی جلد روغن دار، دیکھنے میں خون سے خالی اور عضلات کے ڈھیلے ہونے کی وجہ سے پلپلی ہوتی ہے۔ محاسوں کے علاج کے سلسلے میں ان زہروں کو جسم سے خارج کرنا بہت ضروری ہے جو طویل عرصے تک جسم میں جمع ہوتے رہتے ہیں۔ اس کے لیے غذا کو بہتر بنانا بہت ضروری ہے۔ جسمانی نظام کو صاف کرنے کے لیے 5-7 دنوں تک صرف پھلوں کے رس کو استعمال کیا جائے۔ بھاری، تلی ہوئی اور گندی اشیاء سے پرہیز کیا جائے۔ زیادہ روغنی اور میٹھی اشیاء کا استعمال بھی اس میں مضر ثابت ہوتا ہے۔ ماہرین امراض کا کہنا ہے کہ چاکلیٹ آیوڈین اور برومین سے محاسوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ خشک میوہ جات کا استعمال بھی کم کیا جائے تو بہتر ہے۔ وٹامن اے محاسوں کو دور کرنے کے لیے اہم کردار ادا کرتا ہے۔ زندگی کو حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ جلد کو تحریک دینے کے لیے ہر صبح جلد کو خشک تولیے سے رگڑیں۔ اس کے بعد ٹھنڈے پانی سے چہرہ دھوئیں۔ گرم پانی کی بھاپ چہرے پر لینے سے محاسوں کے کالے دانے نرم پڑ جاتے ہیں۔ محاسوں کو دبا کر کیل نہ نکالا جائے۔ چہرے کو بھاپ دینے کے بعد جلد کو گندھک کے صابن سے نرم کریں۔ صابن کو اچھی طرح مل کر دھو ڈالیں۔ چند روز کے بعد دوبارہ یہی عمل کریں۔ پھر 5 دن بعد رات کو گندھک کا صابن لگا کر ساری رات ایسے ہی رہنے دیا جائے اور صبح دھو ڈالیں۔ چہرے کے داغ، دھبوں اور محاسوں کے لیے میٹھے کے چھلکے کو پانی میں پیس کر لگانے سے فائدہ ہوتا ہے اور چہرہ کافی نکھر آتا ہے۔ گل منڈی 6 گرام لے کر رات کو بھگو دیں، صبح چھان کر پی لیں۔ یہ بھی بہت اچھی تدبیر ہے کیونکہ قدرت نے نباتات میں شفا کی بڑی خصوصیات پنہا رکھی ہیں۔ محاسوں میں عموماً قبض بھی ہوتی ہے۔ اس کے علاج غذاؤں اور ورزش سے کریں۔ یقین کیجیے اگر آپ اس طریقہ پر مستقل مزاجی سے عمل کریں تو اس سے آپ کا چہرہ صاف شفاف ہو جائے گا۔ لڑکیوں میں اس کا سبب ایام حیض یعنی پیریڈ کی بے قاعدگی بھی ہوا کرتی ہے۔ اس لیے فیمیل کو پیریڈ کو باقاعدہ بنانے کے لیے علاج معالجہ ضروری کروانا چاہیے۔ اسی طرح نکیلے دانے اور کیل بھی چہرے کے حسن کو برباد کر دیتے ہیں۔ جلد میں چربیلے مادے پیدا کرنے والے غدودوں کا ضرورت سے زیادہ چربیلا مادہ خرچ کرنے سے ان غدودوں کا منہ بند ہو جاتا ہے جس سے نکیلے دانے نمودار ہوتے ہیں۔ یہ دانے ایام بلوغت میں زیادہ ہوتے ہیں۔ جب یہ پک جاتے ہیں تو ان میں پیپ جمع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح چہرے پر کیل بھی عمر کے ایک خاص حصے میں ہوتے ہیں۔ یہ کیل آنتوں کی عدم صفائی سے بھی ہوتے ہیں۔ آنتیں صاف نہ ہوں تو ان میں فضلہ بھر جاتا ہے اور وہ سڑتا ہے۔ اسی طرح جگر کا فعل درست نہ ہو
تو بدنی رطوبات میں فرق پڑ جاتا ہے اور یہ عدم توازن مختلف صورتوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ ایسے ہی ایک صورت کیل نکلنا ہے۔ بس دوستوں، چہرے پر کیل، داغ، دھبے، مہاسے، ان سب کی مشترکہ وجوہات میں فساد خون، نظام ہضم کی خرابی، لڑکیوں میں پیریڈ کی بے قاعدگی اور جگر کے افعال کا صحت مند نہ ہونا آتا ہے۔ اگر آپ ان مثال میں سے کسی کا شکار ہیں، پہلے بتائی گئی ہدایات پر عمل کریں، اپنے جگر کو درست کریں۔ دوائی علاج کے طور پر گل منڈی 6 گرام کا کاڑھا، یعنی گل منڈی کو 1 کپ پانی میں ڈال کر 2-3 جوش آنے دیں، پھر وہ پانی ٹھنڈا کر کے پی لیں۔ کچھ دنوں تک استعمال کریں، یقیناً آپ کو فائدہ ہوگا۔ سب ترکاریاں استعمال کریں اور گرم اشیاء سے پرہیز کریں۔ دوستوں، اگلی ویڈیو تک اپنے میزبان حکیم ممتاز مغل کو اجازت دیجیے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔